آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ کے پاس کتنا عرصہ پرورش حاصل کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے بعد اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ محترمہ کے پاس پرورش پاتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ملال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر مقام ابوا جنگل کی جگہ پر بنی، جو آج بھی 1400 سال بعد ایک ویران جگہ ہے۔ ہم اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنی بڑی آزمائش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی سہارا آپ کی ماں تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور ایسے موقع پر بلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا ہے، جنگل ہے، ویران علاقہ ہے، جو جگہ آج ویران ہے۔ ہم ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں، 1400 سال پہلے اس جگہ پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کڑا وقت آیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ آپ سے جدا ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 8 سال ہوتی ہے، آپ کے دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں۔ ابو طالب کی پرورش میں آنے کی وجہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، یہ ابو طالب کے حقیقی بھائی ہیں، یعنی ان دونوں کی والدہ بھی ایک ہے اور باپ بھی عبد المطلب ایک ہے، اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو لہب، عباس، حمزہ، حارث، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی چچا باقی عورتوں سے ہیں، اور عبد المطلب کی ایک بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور ابو طالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تجارت کے قافلہ کے ساتھ شام کے علاقے میں جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک یہودی عالم دیکھتا ہے اور ابو طالب کو کہتا ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کو واپس بھیج دو، رومی اسی بچے کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں وہ تیرے اس بھتیجے کو قتل نہ کر ڈالے۔ ابو طالب اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ واپس بھیج دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر اور 4 سال کی عمر میں 2 مرتبہ آپ کا شق صدر ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی 15 سال یا 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اپنے چچا کی مالی حالت کمزور دیکھتے ہوئے اپنے چچا ابو طالب کی معاونت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے والا کام شروع کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم تینوں کے پھل چن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ رنگ کے چننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو اس چیز کا علم کیسے؟ کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروانے والا عمل کروایا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، اس سے قبل بھی چند واقعات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے، ابھی تک یہ نبی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں میں سے ایک بکری دوڑ جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اس کو پکڑ کر دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ محبت والی ادا پسند آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بکریاں چروائی۔ اللہ تعالیٰ کا انبیاء سے بکریاں چروانے والا عمل کیوں تھا، اس کی حکمت کیا تھی؟ مثال کے ساتھ بات سمجھیں کہ جب کوئی شخص بکریاں چراتا ہے، کوئی بکری دائیں بھاگتی ہے، کوئی بائیں، ہر بکری کو بکریاں چرانے والا جو راعی ہے قابو کرنے کی، پکڑنے کی، سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کی دیکھ بھال میں ہر لحاظ سے اپنی جان صرف کرتا ہے۔ بکریوں کو بھیڑیے سے بھی بچانا ہے، ان کو گھاس بھی کھلانی ہے، ان کو بھاگنے بھی نہیں دینا۔ یہ کتنا مشکل عمل ہے۔ جب بکریوں کو چرانے والا یہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر صبر اور تحمل مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب بکریاں بھاگے گی وہ صبر کرے گا، اس کی عادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے انبیاء کرام سے امت کو جمع کرنے کا، امت کی دیکھ بھال کرنے کا، امت کی اصلاح کرنے کا، امت کو دشمنوں سے بچانے کا انتظام کرنا تھا، ان کی اصلاح کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے بکریاں چروائی، ان کی تربیت ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے۔ جب یہ امت کے لوگوں پر محنت کریں گے، امت کے لوگ کوئی دائیں بھاگیں گے، کوئی بائیں بھاگے گا، کوئی نبیوں سے جان چھڑائے گا اور کوئی دشمنوں کے ساتھ مل جائے گا، تو ان سارے حالات کا نبیوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اس وقت سے پہلے ہی تربیت فرما دی۔ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے دعوت والے سلسلے کی ٹریننگ کی یہ ایک صورت بنائی تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بکریاں چروانے والا عمل کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 25 سال ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مکہ کے اندر امانت داری، دیانت داری، صادق اور امین ہونے میں خوب چرچا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ حضرت قیس بن صائب اور حضرت قیس بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن صائب دونوں فرماتے ہیں، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا، کیا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور میں تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو ساتھ ہی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ زمانہ جاہلیت میں آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، کبھی آپ نے تجارت کے اندر ٹال مٹول نہیں کی، کبھی آپ نے تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی یہ کیفیت ہے۔ آج ہم ذرا اپنی تجارت پہ نظر دوڑائیں، کیا ہماری تجارت واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعل